السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے دوست آج کوشش کریں گے تجزیہ کرنے کی جو ڈیولپنگ صورتحال ہے. آج کیبنٹ نے حلف اٹھا لیا اور ایک سوال کہ کتنے ان میں سے لوگوں کے اوپر وزیر اعظم سمیت کیسز ہیں وہ بھی اس پہ ڈسکس کریں گے. توشہ خانہ اور جو فورن فنڈنگ کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر تھوڑی سی مشکل ہے ان کیسز کی وجہ سے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا صرف سیاست کے لیے استعمال کیے جائیں گے یا اس کا کوئی ایفیکٹ بھی آئے گا؟ سیاسی سوال بہت سے ہیں. کیا حکومت کو گرا سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ مجبور کر دیں ان کو کہ وہ الیکشنز کروائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب حالات بدلتے ہیں تو بدلتے حالات کے ساتھ بیانات بھی بدل جاتے ہیں. کل مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے اس موجودہ حکومت پر الزام لگایا کہ یہ موجودہ اپوزیشن جو ہے تحریک انصاف کی، اب موجودہ حکومت کی جو وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کہا کہ اداروں پہ بڑی تنقید کریں. کیا کہا مریم صاحبہ نے؟ ذرا سنیں. انہوں نے حکومت چلائی عدالتوں پہ حملے کر کے، انہوں نے حکومت چلائی اداروں پہ حملے کر کے، اور یہی وہ وجہ ہے آج اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. انہوں نے عدلیہ کے اوپر کیا، اداروں کے اوپر کیا. کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میاں صاحب کو نائل کیا تھا سپریم کورٹ نے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ٹھیک کیا غلط کیا، لیکن اس وقت ان کے اوپر کیا کہا گیا میاں صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی طرف سے، ذرا وہ بھی سنیں. کہ یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں. صادق اور امین کا فیصلہ کون دے رہے ہیں؟ جو ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو حلف دیتے رہے ہیں اور جو PCO کے تحت حلف لیتے رہے ہیں. میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف بڑی نفرت پھیلا رہے ہیں. یہ تو ایک تھوڑا سا سنیپ شاٹ تھا جس میں یہ سارا کچھ کہا گیا کہ عدلیہ اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کیا کہتی تھی. ابھی تو میرا خیال ہے آرکائیوز بھری ہیں اس وقت، جس قسم کے بیانات اس وقت دیے گئے. آج انہوں نے 2-3 اور باتیں بھی کی. انہوں نے کہا انتشار اور افراتفری پھیلائی جا رہی ہے. ہم ایک حکومت ہے جس میں تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے. یہ جو اکائیاں تھی ساری، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ اکائیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہی تھی. جو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتی تھی، جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بارے میں کہتی تھی، وہ بھی کچھ زیادہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک پوری تفصیل ہے ان بیانات کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ زرداری اور یہ عمران خان، یہ دونوں ایک ہی سکے کا نام ہے، ایک ہی سکے کا. یہ دونوں زرداری اور عمران بھائی ہیں. یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو. 5 ججوں نے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے. آپ فسادی ہو سکتے ہو، آپ سازشی ہو سکتے ہو، انقلابی نہیں. میں نہیں مانتا کہ یہ اتنا بونگا ہے یا کوف ہے. یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے. قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے مولا اب اس سے جان چھڑا، اس ناسور سے جان چھڑا. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. میاں صاحب ہو یا خان صاحب، دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. زرداری عمران بھائی سب مل کے نعرہ لگائے، وہ والے بھائی بھی لگائے، زرداری عمران. میاں صاحب سے بڑا یہ بھی ایک تاریخ ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا کہ تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے. ذرا وہ بھی سن لیں جس کے جواب میں یہ ہمیں چلانا پڑا کہ جب اکائیاں آج سے سال 1.5 سال 2 سال پہلے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہا کرتی تھی، آج کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. اس وقت ایک منتخب سبز پرچم جس میں تمام جماعتوں، تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہے، وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے. سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک کیسی سچویشن ہے اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے. یہ ایک تمام اکائیوں کی جو ایک دوسرے کو ناسور کہتے تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. آج پھر کیبنٹ کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی.
इस कैबिनेट की सेरेमनी में तमाम इकाइयां तो मौजूद थीं, लेकिन ये इकाइयां एक दूसरे के बारे में क्या कहती थीं ये भी अब आप ने सुन ही लिया होगा। मरियम औरंगजेब साहबा ने एक और बात की अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पैनामा के केस का जिक्र किया। पैनामा के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी हकीकत भी आज सबके सामने है। वो बात मीडिया की कर रही थी कि किसी को नोटिस नहीं भेजा गया पैनामा लीक पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपको याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उस वक्त पैनामा लीक्स के अंदर जो टॉक शोज हुए थे, एक भी नोटिस पैमरा ने जारी नहीं किया था। हजारों में टॉक शोज हुए थे और आज उसकी असलियत पाकिस्तान के अवाम के सामने है। 10 साल शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब रहे, किसी मीडिया आज उसकी हकीकत अवाम के सामने है। हकीकत अवाम के सामने मरियम बीबी आज भी नहीं है, क्योंकि आपसे ये कहा गया था कि वो ट्रेल बता दें जिसके तहत ये पैसा लंदन पहुंचा, जिससे ये खरीदे गए अपार्टमेंट्स। कतरी खत का हवाला भी दिया। हुसैन नवाज ने तो स्टील मिल बेचकर पैसे का दावा किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने बैंक से मॉर्गेज कराए हैं ये सब। सो लोगों को आज भी इसकी हकीकत पता नहीं है। हुकूमत में आते ही हकीकत कहाँ से लोगों को पता चल गई, इसका भी एक राज है जो आप खुद ही इस राज को बताएंगे। रोक लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जरा शुरू इमरान खान साहब से करते हैं, क्योंकि इस वक्त पहली कैंपेन जो है वो, या पहला जो इल्जामात है उसकी जद में इमरान खान साहब है। उसमें एक ये इमरान खान साहब ना, इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक वजीर, उसमें तोशाखाना केस और दूसरा जो फॉरेन फंडिंग केस है। इमरान आपको ये केसेस कहां जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं, एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर कि इमरान खान साहब ने ये खरीदे तोशाखाना से और उनको मार्केट में बेच दिया, इसके ऊपर बड़ी तनकीद है। कानून तो जाहिर है इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन तनकीद ये है कि ये बेचने के लिए नहीं दिए जाते, अगर रखना है तो वो एक अलग बात है। और दूसरा जो फॉरेन फंडिंग केस है, आपको लगता है इमरान खान साहब मुश्किल से निकल पाएंगे इससे? इमरान खान साहब ने जो उनको क्रिकेट में खेलने के लिए जो उनके मैन ऑफ द मैच, जो उनके बल्ले और जो चीजें थी वो तक उन्होंने बेच दी हैं, तो ये वाले रख के उन्होंने क्या करना था? वैसे रिकॉर्ड तो उनका ये है कि वो चीजें जो उनको एजाज के तौर पे भी मिलती हैं वो उनको माजी में भी बेचते रहे। पहली दफा उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी मैन ऑफ द मैच था, सीरीज जीत ली या कोई और चीज मिल गई, कोई तोहफे के तौर पे कोई चीज मिली, वो पहले भी बेचते रहे, बेच के कभी खर्च करते रहे, कभी लगाते रहे इधर उधर, जैसे वो बताते हैं कि फलाही कामों पे भी मैं लगा देता हूं। अब अगर ये केस एक ऐसा केस है जहां पे मौजूदा हुकूमत को लगता है कि इमरान खान साहब ने चोरी की है, कोई कानून तोड़ा है, तो फौरी तौर पे इनको चाहिए कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दें। देखें, पहले दिन से ये रोला डाल रहे हैं इमरान खान में और उनमें फर्क क्या है। उसने कहा चोर है, उसने पकड़ लिए थे, फिर बाद में जो भी हुआ, जिस तरह छोड़ने पड़े, जिन हालात में छोड़ने पड़े, क्या वो खुद ही आपको पता है अदालतों से शरीफ खानदान को रिलीफ मिलता रहा, फिर और जगहों से रिलीफ मिलता रहा, तो वो निकलते गए, ग्रिप कमजोर होती गई। लेकिन अगर इनको लगता है कि इमरान खान ने एक चोरी की है और खातून अव्वल ने चोरी की है, तो उन लोगों को जेल में डालें और वो सारा रिकॉर्ड कौम के सामने रखें। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कभी भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये करेंगे तो कोई भी अदालत ये कह सकती है कि 30 साल का रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। उस 30 साल के रिकॉर्ड में किस किस ने कौन कौन से तोहफे लिए, कैसे कैसे इस्तेमाल किए, कहां कहां वो लेकर गए और कितने कितने पैसों में लेकर गए, वो एक नया जो है वो गड़ा मुद्दा है जो वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब इमरान की प्रॉब्लम ये है, होता था, अब 50% पे कर दिया, ये इमरान खान साहब का व्यू है। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी तोशाखाना के ऊपर बड़ी तनकीद करते रहे हैं। क्या कहते रहे, जरा ये भी सुन लें, क्योंकि ये एक मॉरल इशू बना था, एक फाइनेंशियल इशू भी बना था इसका। तो क्या कहते थे, सुन। आज खबर आई है कि इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ही सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। सो ये तोहफे के ऊपर, इसके अलावा भी तोशाखाना के ऊपर इमरान खान साहब का व्यू एक रहा है। फॉरेन फंडिंग केस कितना बड़ा मसला होगा इमरान खान साहब के लिए, पहले आ जाए, उसके बाद फिर देखते हैं कि अब आने वाली सियासत किस तरफ जाएगी, क्या हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। यार काशिफ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, इस पे तो आते हैं फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं। मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ, दोबारा आपके प्रोग्राम के ज़्यादा वाइडर ऑडियंस से कह देते हैं, इस कौम का मसला ना करप्शन है, ना मोरालिटी है, ना इनके मसले हैं। इनका लुटेरा जो है अपनी मर्जी का होना चाहिए। मेरी मर्जी का लुटेरा है, पूरा मुल्क लूट ले, पूरी दिल्ली लूट लेना, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, मसला उस वक्त होता है
جب جو آ کے کوئی ایسا بندہ لوٹنا شروع کر دے جو مجھے پسند نہیں، میری آئیڈیالوجی نہیں ملتی اس کے ساتھ، میرے تھاٹس نہیں ملتے اس کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سنائی ہیں، ابھی ہم نے دیکھی ہیں اور ہم نے رپورٹ بھی کی ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں اس قوم کو کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی ٹکے کا فرق پڑا ہو؟ یہ 3 سال پہلے 4 سال پہلے یہی سٹورز، یہی خبریں، ہم نواز شریف صاحب، ان کی پارٹی، شہباز شریف صاحب، گیلانی صاحب پہ، زرداری صاحب، کس پہ ایک آپ نے چیز یہاں پہ تھریڈ بیئر آپ نے کی ہوئی ہے، ساری چیزیں کی ہوئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اور اس کے باوجود بھی وہی لوگ ہیں، انہی کو لوگ ووٹ ڈالیں، تو لوگوں کا وہ کہتے ہیں خلق آواز، وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ نکارہ ہے، وہ جو ہے آواز خلق کو نکارہ، سمجھیں پھر پاکستان کے لوگ اسی طرح کے لوگ چاہتے ہیں، اسی طرح کی لیڈرشپ چاہتے ہیں، وہ اسی طرح کا ان کو لوگ اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ پر میں کون ہے؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ کی شادی، ایک اس کے بیگانے کی شادی میں عبداللہ کی طرح ہم دیوانے ہوئے ہیں، لوگ خوش ہیں، مولوی صاحب خوش ہیں، شادی کرانے والے خوش ہیں، پر اس میں دیکھیں مسئلہ اس میں رولا ڈالا ہوا ہے اگین، کیونکہ یہ ایشو اس وقت بنا تھا جب توشہ خانہ کے ریفرنسز دائر ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ کہ اس میں انلیگیلٹی نہیں ہے، آپ ایک سرٹن لیگیلٹی بھی ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں، آپ مجھے بتائیں کون سا ایک آپ یہاں قانون بنا لیتے جس کا فائدہ چند جو آپ کے پاورفل لوگ ہیں ان کو ہوتا ہے؟ دنیا میں ایسا قانون ہو سکتا ہے؟ آپ کے وزیر اعظم کو فائدہ ہوگا، صدر کو ہوگا، وزیروں کو ہوگا، بیوروکریٹس کو ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں ایسا قانون آپ کا خیال ہے یہ کالا قانون ہے کہ وہ ٹھیک قانون ہے؟ جناب قانون ہوتا ہے جو 22 کروڑ لوگوں پہ اپلائی کرتا ہے، 22 لوگ آپ کے کروڑ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ قانون ہوتا ہے۔ آپ کا یہ قانون نہیں ہوتا کہ ملک کا صدر وزیر اعظم جو ہے اس کو تحفے تحائف ملیں، بیٹھ کے اس میں لا میں چینجز کرے کہ اتنے تحائف میں خود رکھ سکتا ہوں، اتنے میں پیسے دے سکتا ہوں اور اس کے بعد میں بیچ بھی سکتا ہوں، میرا تحفہ میری مرضی۔ آپ یہ چیز دیکھیں، اس دن یہاں پہ شہباز شریف صاحب جب یہ انہوں نے بلایا ہوا تھا افطاری پہ، یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا، یہ کیس کیوں نہیں بناتے اس کا؟ میں سر ایک اس میں بات ہے، اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو آلریڈی یسریٰ گیلانی صاحب پہ کیس چل رہا ہے توشہ خانے کا، سر ان پہ چل رہا ہے، یہ ان پہ آپ کے یہ ہوگا آصف علی زرداری صاحب پہ چل رہا ہے، یہ نواز شریف صاحب پہ چل رہا ہے۔ اب کیسز جو ہیں اوور نائٹ نہیں بنتے ہوتے، بعض یہ کیسز جو ہوتے ہیں نا جان ان سے نہیں چھوٹتی اگر عدالتیں آپ کو سزائیں بھی دے دیں۔ یسریٰ گیلانی صاحب جو تھے، ایک ہار تھا، ٹرکش ہار تھا نا، ہوگا 5, 10, 20 لاکھ روپے کا ہوگا، سپوزلی بات کر رہا ہوں میں، آج تک ان کو یہ ہضم نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھے، کوئی سزا نہیں ہوئی۔ یہ آپ یاد رکھیں عمران خان صاحب کو بھی یہ انگوٹھی، یہ گھڑی اور یہ جو آپ کا نیکلیس ہے، یہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوگا۔ ساری عمر کے لیے ایسی چیزیں آپ کے ساتھ لیبل ہو جاتی ہیں کہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، آپ نے ہائی مارل گراؤنڈ لیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پیڈسٹل آپ نے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہولیر دین پوپ سمجھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں، جو ابھی آپ نے کلپ سنایا ہے، یہ ہولیر دین پوپ ہے کہ جناب پوری دنیا غلط کر سکتے، میں نہیں کروں گا۔ اور جب ٹیمپٹیشن آتی ہے، آپ کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں، آپ کو یاد ہو کہ فلموں میں ہم دیکھتے تھے ایک سائڈ پہ بریف کیس پڑا ہے، ساتھ میں پستول رکھا ہوا ہے، جہاں پستول آپ نے گولی کھانی ہے یا پیسے لے کے کام کرنا ہے، آپ کے سامنے بھی تو وہی ٹیمپٹیشن رکھی گئی، آگ رکھی گئی، اتنا یہ انگوٹھی پڑی ہے، یہ ہار پڑا ہے اور یہ نیکلیس پڑا ہے، یہ رکھنا ہے، یا آپ نے آ کے اپنی جو عزت ہے وہ بچانی ہے۔ تو خان صاحب کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا اس کو کہ بھائی صاحب، ایک سعودی عربیہ کے شہزادے نے ایک ملک کے وزیر اعظم کی عزت کی ہے، کروڑوں روپے کے تحائف لیے ہیں، آپ نے لے بھی لیے ہیں تو گھر میں رکھ لیں، پہلے تو آپ کو رکھنے نہیں چاہیے تھے کہ بیت المال کا، جس کا آپ نے میں ریاست مدینہ بتایا، یہ ساری چیزیں بیت المال میں جاتی ہوتی تھیں اور بیت المال کے ذریعے عوام کو تقسیم ہوتی تھی۔ یہ آپ ان کا دیکھیں خلفائے راشدین کا کنسیپٹ کیا تھا، آپ نے اٹھا کے چپکے سے اپنے پاس بھی رکھ لیے اور جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے 3-4 سال اس کا ریکارڈ بھی نہیں دیا، لوگوں کو وہاں پہ جانا پڑا ہے، اس میں کورٹ میں جانا پڑا ہے کہ پرائم منسٹر کو کہیں کہ ریکارڈ کو آ کے اوپن کریں، انہوں نے پتہ کیا کہ آگے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا فواد صاحب کر گئے تھے، قانون اس کا بنا گئے تھے کہ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم نے یہ بتا دیے تو وہ جو ملک ہے جس نے تحفے دیے وہ ناراض ہوں گے، یہ جواز تھا ان کا۔ کیوں کہ ساری چیزیں ہضم کر چکے تھے، یہ سارا کوئی کھا پی چکے تھے، پلس ان کو نواز شریف صاحب کو دیکھیں سر، انہوں نے 5 سال جو تحائف لیے، تحفے لیے، انہوں نے سیکرٹ ڈکلیئر کر دیا، یہ قومی راز ہیں، یہ ملک کے حکمرانوں کو داد دیں کہ یہ وہاں سے تحفے لے کے آتے ہیں اور کروڑوں روپے کے لے کے آتے ہیں، مصر کے بازار میں بیچتے ہیں اور آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں، یہ سیکرٹ ہیں، قومی راز ہیں، اگر ہم نے بتا دیا خدا نہ خواستہ ملک کو کچھ ہو جائے گا۔ یہ ساری لاسٹلی یہ آپ کا اسے قانونی سے زیادہ اخلاقی سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو شاید اجازت دیتا بھی اگر وہ قانون بنا ہوا ہے بیچنے چاہیے اور پھر اپنے پاس پیسے رکھ لینے چاہیے۔ بٹی صاحب Now the other big question is کہ کیونکہ ظاہر اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، اصولوں کی بات کر رہے ہیں، مورل گراؤنڈز کی بات کر رہے ہیں، یہ کیبنٹ آپ دیکھیں، کیبنٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب سے لے کر ایک بڑی کیبنٹ کے اوپر وہ ضمانت پر ہیں، کیسز چل رہے ہیں، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا اس ملک میں۔ دیکھیے الحمدللہ زرداری صاحب ضمانت پہ ہیں، کیبنٹ کابینہ میں نہیں ہے، عارف علوی صاحب ضمانت پہ ہیں، کیس چل رہا ہے، اب ختم ہو گیا؟ ہاں نہیں، ابھی کیس چل رہا ہے، پیشی ہوئے تو ایز اے صدر پیش ہوئے تھے، انہوں نے اچھی روایت قائم کی کہ وہ ایز اے صدر پیش ہوئے۔ عمران خان صاحب ضمانت پہ ہیں، اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب بھی ایک کیس میں انوالو ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب مجرم، مفرور اور اشتہاری اور نااہل اور پوری سیاست
ٹرافی ونر جو ہمارے بہت سارے دوست جو جمہوریت پہ بڑا بلیو رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل ورلڈ کپ جیت کے اتنے بیٹھا جی، اور اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا نا کہ وہ پہلے رہنما تھے، پھر قائد ہوئے، پھر رہبر ہوئے، پھر امام خمینی ہوئے پاکستان کے، تو وہ ہو گیا. شہباز شریف صاحب ضمانت پہ ہیں، سیریس الزامات، اور حمزہ شاہ ضمانت پہ ہیں. اب جو بلاول بھٹو صاحب دونوں آپ نے جو سارے کیسز کیے اس میں ایک فرق ضرور کرے کہ فائنینشیل کیسز جو ہیں وہ ذرا زیادہ سیریس نوعیت کے ہوتے ہیں. ایک سیاسی کیسز بھی ہوتے ہیں بہت سے، اس کیبنٹ میں بھی کچھ کیسز سیاسی نوعیت کے بھی بنائے گئے اور تھے. 70% کابینہ آپ کی ضمانت پہ ہے. اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب آج میں آپ کو پہلے بھی کریکٹ کیا تھا، مجھے بتا رہے ہیں کہ عارف الوی عمران خان بری ہو چکا ہے. اچھا، حکومتی کیس ختم ہو. اس کے علاوہ کیا اس کو بلاول بھٹو صاحب اب سنا جا رہا ہے لندن جا رہے ہیں. وہ کابینہ کا اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں ان کو سینٹ کا چیئرمین گیلانی صاحب کو، اور وہ ادھر سے لانا چاہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو. تو اگر وہ بھی اسحاق ڈار صاحب بھی آ کے تو چیئرمین سینٹ بنتے ہیں تو وہ بھی ایک پورا ہے. اس کے بعد سلمان صاحب بھی آئیں گے، اس کے بعد غیر ملکی بچے بھی آئیں گے، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو پورا عملاً پارٹی چلا رہی ہیں وہ بھی ضمانت پہ ہیں. جو رؤوف بھائی نے 2 باتیں کی، یہ توشہ خانہ، یہ ملک ان کے لیے توشہ خانہ ہے، پورا ملک. اور کوئی اخلاقیات کی اب بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اصول کی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی منطق کی بات نہیں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب سے 2 دکھ ہیں صرف. ایک تو یہ ٹیکنیکل دکھ یہ ہے کہ 1 کروڑ کی چیز ہوتی ہے، ادھر چند بابو اس کی قیمت لگاتے ہیں 20 لاکھ، اس میں سے اب 50% دے کے 10 لاکھ کی چیز، 1 کروڑ کی چیز جو ہے 10 لاکھ کے لے کے نکل جاتے ہیں. اور پھر اگر اس کا یہ اینڈ ہو کہ وہ کہیں بیچی ہو تو پھر جو جس نے گفٹ دی ہو اس کو پتہ چل گیا ہو تو وہ تو بہت اخلاقی دیوالیہ ہوتا ہے. لیکن وہ چھوڑ دیجئے. 58 تحفے عمران خان صاحب کے سنا جا رہا ہے اور 14 کروڑ سے زیادہ وہ سنا جا رہا ہے. وہ بھی ایک چھوڑ دیے. تو کوئی یعنی مشرف صاحب، یہ رؤوف کلاسہ صاحب نے پہلے مرتبہ سٹوری بریک، مشرف صاحب نے 2004 کے بعد تو لکھنا ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد شوکت عزیز صاحب بنیانے اور جرابیں، بہت ساری مثالیں دے رہے ہیں نا، ٹو مینی ایگزامپلز. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات تسلیم کرتے ہوئے کہ بہت سے لوگ ان کیسز میں ہیں. کیا اس ملک میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ کس کے اوپر فائنینشیل کرپشن کا کیس ہے وہ اس کو کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں پڑتا فرق، نہیں پڑتا. غلام در غلام معاشرہ ہے، اوپر پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، فاشسٹ لوگ ہیں. یہ کوئی جمہوریت نہیں، ڈیموکریسی ہے. اپنا بادشاہ، اپنا میرا بندہ. ہم جہاں سے ڈیموکریسی کی مثال لیتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اس ملک میں یہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ مریم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر فائنینشیل کرپشن کا کیس اور آپ کو کہیں کہ جی آپ وفاقی وزیر بن جائیں. مثال کے طور پہ مریم نواز صاحب آج سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ عمران خان کے پاس تحائف کے پیسے کہاں سے آئے. وہ دے چکی ہیں ایون فیلڈ کی منی ٹریل کہ کہاں سے پیسے آئے. مریم اورنگزیب صاحب توشہ خانہ کی بات کر رہی. میاں صاحب کے توشہ خانہ کی تفصیل دے دیں ذرا. 50 روپے کے وہ لے گئے تھے ترکمانی وہ کارپٹ. 875 روپے میں نواز شریف صاحب لے گئے تھے وہ قطری ولی عہد کا بریف کیس. 6,500 لاکھ میں وہ لے گئے تھے سعودی عرب کی مرسڈیز. 14,000 میں وہ لے گئے تھے وہ گولڈ پلیٹڈ. اور آخری بات اس آپ سمجھتے ہیں کہ رؤوف بھائی نے کہا کہ قانون چند لوگوں کے لیے، یہ بھی برا ہوگا، ٹیکنیکل قانون ہوگا. لیکن مجھے بتائیں باقی قانون چند لوگوں کے لیے نہیں ہے. رات کو عدالتیں میرے لیے لگتی ہیں، چھٹی والے دن گھر کے بیسمنٹ میں مجھے عدالتیں انصاف دیتی ہیں، اور عدالتیں زندگی کی گارنٹی میری مانگتی ہیں، چند لوگوں کی مانتی ہیں. فل ڈے سماعتیں میرے لیے کبھی ہوئی ہیں. صبح ضمانت کے پیپر دو، دوپہر کو ضمانت ہو جائے، میرے لیے کبھی ہوا ہے. ملزم کو گرفتار کرنے سے پہلے نیب بتائے 10 دن کہ ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور ضمانت کے مچل کے جمع نہ کرواؤ، کوئی بات نہیں، ضمانت میں توسیع ہو جائے گی. یہ میرے لیے ہے. تو لہٰذا اس ملک کی جمہوریت 2% کو انڈے بچے دے رہی ہے، قانون اس کا 2% کو انڈے بچے دے رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. عمران بریک کے بعد ذرا سیاست کی طرف کہ اب کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، اس پر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے جب بھی حکومت آتی ہے، جب بھی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، یہ جو گرما گرمی ہے، لفظی گولہ باری ہے تو چلتی رہتی ہے، اور کبھی کرپشن کے الزام ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کوئی الزام ادھر سے ادھر آتا ہے. آج کیبنٹ کے اوپر بھی بڑے الزامات، آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں عمران، بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایکٹیو بھی ہیں. یہ کیبنٹ کے اوپر ایک بات بار بار آ رہی ہے کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جو ضمانت پر ہیں، کتنے لوگ ہیں وزیر اعظم سمیت، وزیر اعظم پاکستان پر بھی کیسز ہیں، جو کسی نے مجھے ایک بڑے عرصے پہلے کہا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں شہباز شریف صاحب پر. یہ کیا ریاکشن ہے سوشل میڈیا کا؟
सोशल मीडिया तो प्राइमरीली वैसे तरीके इंसाफ ड्रिवन सोशल मीडिया होता है वैसे। देखिए खाली तरीके इंसाफ नहीं है ना, आप या सोशल मीडिया यूज करने वालों ने तरीके इंसाफ के नैरेटिव को बाय कर लिया, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया को बनाया ही तरीके इंसाफ ने, जो सोशल मीडिया को यूज करने वाले लोग थे उन्होंने बाय कर लिया तरीके इंसाफ के नैरेटिव को, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब जिस तरह की कैबिनेट बनी है 2/3 का नाम लिया जा रहा है कि 36 में से जो 34 हैं वो जमानतों के ऊपर हैं और उनके ऊपर केसेस हैं। देखें अब जो जमानत के ऊपर हैं वो तो इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब भी रहे हैं माजी में जमानत पे, लेकिन केसों में फर्क है भाई। ये लोग ये तौजीह पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब कोई फर्क नहीं पड़ता, जमानत के ऊपर तो बहुत सारे लोग होते हैं। केसों की नौयत तो चेक करें ना, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, क्राइम किए हुए हैं उसके केसेस हैं, अजीबोगरीब किस्म के मुकदमात हैं उन लोगों के ऊपर, और वो सारे कैबिनेट के अंदर उन्होंने भर दिए हैं। ये एक्चुअली मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम को एक सबक सिखाया जा रहा है और कौम का टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। यानी उनको हर वो ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये कहां तक टॉर्चर बेयर कर सकते हैं। यानी थोड़े दिन पहले तक पाकिस्तान के इदारे कमिटेड थे और पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे ये कहते थे, बरमला कहते थे कि ये करप्ट है, ये बेईमान है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये कोई सबूत नहीं देते, ये फ्रॉडी है, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। अब वही सारे इदारे उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। ये जादू कौम होता हुआ देख रही है ना। आज जो आर्मी चीफ की तस्वीर थी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, उस पर आप कमेंट देखें ना पब्लिक के, जनरल पब्लिक के मैं कह रहा हूं, कोई आउटसाइडर्स थोड़ी हैं, यहां पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं लोग, उनके आप कमेंट्स देखें, उनको बुरा लगा। उनको ये लगा एक आदमी है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है, उसने कभी बताया भी नहीं मुलजिम है कि मेरे पास पैसे कैसे आए, उसको ये पता भी नहीं है। इतना भोला आदमी है कि अरबों रुपए कौन डाल के चला गया, जिसके चपरासियों के अकाउंटों में अरबों रुपए हैं, जो जमानत के ऊपर बाहर है, ना सिर्फ पहले वजीर आजम बना, अब एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है वो उसके सामने बैठ के उससे हदायत लेने पे मजबूर है। तो ये जमहूरियत का एक हुस्न पाकिस्तान में नजर आया। मेरे ख्याल में लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हो रही है, लोगों का सब्र टेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और देखते हैं कितना और टेस्ट हो जाता है। टेस्ट देख आप कह रहे कितना टेस्ट हो जाता है। ये रोब साहब थोड़ा सियासी तरफ में जाए, अब आ जाए, जाहिर है हुकूमत को गिराने की कोशिश है इमरान खान साहब की या इलेक्शन फोर्स करने की, आपको लगता है कि कामयाब हो सकते हैं इलेक्शन फोर्स करने में? तो आपकी मेरी बात किसी ने सुननी होती है ना माननी होती है, हम अपनी ये बीन बजाए रहते हैं, बजाती रहनी चाहिए। आपको याद है आपके शो में कई दफ़ा बैठ के बात की है कि अपोजिशन को इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए। आप और मैं या 2-4 कोई मेरा ख्याल और होंगे जो चंद लोग थे वो कहते हैं इमरान खान साहब जैसे तैसे ना इनको 5 साल किसी भी हुकूमत को वक्त पूरा करने बस चले, इसकी तो हम कहते रहे हैं, मतलब जो सामने बाकी कोई हुकूमतें हमने तो नहीं उनको आगे डिसमिस किया, अदालतों ने किया या बाहर चले गए, बट अगर गिलानी साहब की हुकूमत अदालत ने डिसमिस की, नवाज शरीफ साहब की या उनको मतलब डिसमिस किया उनको। सो ये वो वह हुकूमत थी जो उस पर गई है, उस पर वोट नो कॉन्फिडेंस में। हाँ जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। उसकी रीज़न क्या, 1 महीना पहले तक यही आवाम, यही मीडिया ये कह रहा था कि अपोजिशन सड़कों पे क्यों नहीं आती इमरान खान के खिलाफ, ये जाते क्यों नहीं वहां पे। लेकिन मीडिया की डिवीजन है ना रूप साहब। नहीं सर, मैं ओवरऑल बात करूं। वो एक मीडिया वो है जो आज शादियाने बजा रहा है, वो वही जब हुकूमत होती है तो उसको गिराने के पीछे पड़ा होता है, दूसरी हुकूमत होती है उसको बचाने के पीछे पड़ा होता है। वो मीडिया डिवीजन है ना, वो तो उस वक्त ये चीजें इमरान खान डिवाइड है। 1 महीना पहले तक इमरान खान साहब से ये चीजें हाथ से निकल चुकी थी, डॉलर भी निकल चुका था उनसे, स्टेट बैंक भी निकल चुका था, आज भी ऊपर जा रहा है, वो सारी चीजें निकल चुकी थी। डॉलर अब एक मजबूत हुकूमत आई है जिसके बारे में कहते हैं कि जी स्टेबिलिटी आ गई है, डॉलर ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। उस दिन खड़े होकर कहा उन्होंने, आज डॉलर फिर 2 रुपए ऊपर चढ़ गया। एक उनकी यहाँ तक आपको याद है महंगाई पे, ये महंगाई पे लोग तंग थे, सारे तंग थे। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब को इनको जाने चाहिए 5 साल बाद इलेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, और लोगों को जज करने दें कि खान साहब की हुकूमत कैसी थी और किस तरह की थी। इनसे सबर नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं हमने खान साहब को हीरो बना देना है। आजकल अब खान साहब की तकरीरें सुने, उनकी परफॉर्मेंस का कहीं पे कोई जिक्र है? उनका एक ही जिक्र है कि मेरे ख्याल साजिश हुई है, बस एक ही चीज है जिसको वो बेचे जा रहे हैं और बेचते रहेंगे। मैं फिर भी कहूंगा इमरान खान साहब को छोटी सी पीस इस पे काउंटर भी है ना। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान साहब को निकालने के लिए उन्होंने कहा कि इकोनॉमी नाकाम, कहा कि नहीं, पेट्रोल बम गिरा दिया, बिजली महंगी कर दी। आज हुकूमत आई है, आप देखते हैं कि क्योंकि सर यहाँ पे नारे लगते हैं, यहाँ पे एक्चुअल बात ऑफ एडवाइस खान साहब अगरचे वो कहते हैं कामयाब और बड़े आदमी को मशवरे नहीं देने चाहिए, ना वो इसकी केयर करते, देने भी नहीं चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर है, देने पड़ते, बात करनी पड़ती है। अब जैसे उन्होंने इनको 5 साल पूरे नहीं करने दिए ना, अब खान साहब अगर थोड़े से भी वो हैं, इनको पूरा साल करने देंगे। मेरा ख्याल है
उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। फायदा होगा अगर अभी भी उनको जल्दी करवा लेंगे ना खान साहब, जो उस पर फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैरेटिव एक है मेरे पास कि अमेरिकन ने गिरा दिया, चोर करप्ट हो गए। ये चोर करप्ट वाला मसला नहीं है, सोसाइटी के प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसे कह चुका हूँ। अगर थोड़े से भी उनके एडवाइजर उनको एडवाइस करें, आप शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, साल की बात है ना, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको लगता नहीं कि मोमेंटम जो आया हुआ है वो मोमेंटम गिर सकता है, दूसरा पार्टी तोड़ने की कोशिश होगी? नहीं, फिर पार्टी अगर इतना स्ट्रांग नैरेटिव है, लोग उनके साथ निकलो तो पार्टी क्यों टूटेगी? फिर पार्टी को भी चेक कर लें कितने वफादार आपके साथ हैं। आपने इसलिए अर्ली इलेक्शन करवाने का, आपकी पार्टी टूट जाएगी तो टूटने दे। फिर अगर आपके साथ इस तरह के लोग हैं, पॉलिटिक्स उस तरह तो नहीं होती ना। नहीं, आप जब एक्सट्रीम पोजीशन लेके चल रहे होते, आइडियलिस्ट एक उस मुआशरे की बात कर रहे होते, आइडियल अपनी आके पार्टी की बात कर, फिर उनको भी टेस्ट कर लें कि कौन से लोग जो टूट जाएंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब इनको अगर 1 साल दे दें तो साल बाद इनकी वही हालत हो चुकी होगी जो मार्च में इनकी हो चुकी थी, और इनके पास यहाँ पे वो एक साजिश का एक होगा ना, नैरेटिव होगा, साथ में इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का भी होगा वहां पे कि ये आगे लोगों को बता सको। लेकिन खान साहब भी हैं, खान साहब वो वही कुछ करेंगे जैसे उन्होंने पहले फैसला किया। लेकिन गिरा लेंगे? आपको लगता है इलेक्शंस होंगे जल्दी या नहीं होंगे? देखिए, मैंने पहले लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी चलेगी, अगर चल भी गई तो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वजह आप देखें, आज पहले दिन ही काबीना बनी है तो 24 जो ज़मानतों पर है और सीरियस इल्ज़ामात में ज़मानतों पर है। और अता तारड़ साहब जिन ओन चौधरी के बारे में कहते थे कि ये चला दे, मैं फिर ये ओन चौधरी साहब के बारे में हम नहीं कह रहे, खुद कहते हैं। हम कह भी नहीं सकते, हमने मार खा नहीं है सर, हमारी जुर्रत है। चलाए जी। जानता है कि ओन चौधरी साहब जो लाहौर के और इस्लामाबाद की एलीट गैदरिंग्स में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उनको तो पंजाब काबीना में बिठाया हुआ है। क्या उनके खिलाफ भी कोई पर्चा कायम होगा? ये मैं आज मुतालबा रखना चाहता हूँ। और उनकी तो अब पंजाब काबीना से वफाकी काबीना में, और ये बुजदार काबीना में मशीर थे, लेकिन अता तारड़ साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग के, इखलाकियात के आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे थे कि ये पंजाब और मरकज की इलीट, खवातीन हज़रात इलीट होती है अमीरों की महफिलें। ड्रग्स का मतलब होता है मुनशियात और बाकी चीजें सप्लाई करना। तो ये मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं सारा पता नहीं, बेवकूफ ना समझिए। प्लीज वुड यू लाइक टू प्लीज जस्ट अच्छा तो वो जो वो अब हैं शहबाज शरीफ साहब के जो इखलाकी मेयार के उनके मशीर क्यों बने हैं? मुबैना तौर पर सुना जा रहा है कि एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में बहुत सारा रिकॉर्ड है जो अब इमरान खान साहब को आगे जाके तो वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और ऑडियो वीडियोस भी आएंगी। और इसी तनाजर में जब इलेक्शन कमीशन फैसला देगा और इमरान खान बकौल उनको जब मैच से बाहर करने की कोशिश करेगा तो उस वक्त और ज्यादा खराब सूरत हाल होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंपनी ज्यादा नहीं चलेगी, मिसाल के तौर वसीम अख्तर साहब पहले दिन ही बोल पड़े कि साड़ी पर्ची पड़ी नहीं, अब वो ज्यादा मिल गए। अख्तर मैंगल साहब नाराज हैं कि जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक इनको इमरान खान का थ्रेट है ना, ये सारे इकट्ठे नहीं अभी मैं ये बहुत बड़ा जिस खौफ ने इनको इकट्ठा किया ना, वो खौफ इनको इकट्ठा रखेगा। नहीं मैं कह रहा हूं नहीं आप ये बहुत वजनदार आप कह रहे हैं कि ये आपस में लड़के इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बड़ा लॉजिकल सर। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को हटाने की बकौल अपोजिशन वजह क्या है कि बुरी गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट, मुल्क को पहुंचा दिया, महंगाई, बेरोजगारी। उसको वजूहात तो सारे जानते हैं कि रल इकट्ठ हुआ सारों का, और उन्होंने गिराया, लेकिन साथ इनका ये भी सोच थी कि अगर इस टाइम गिरा दिया इमरान उठ नहीं सकता, ये तो मुक्के ऐसी आपस में बात ही मुक्के नहीं। असल बुनियादी अब वो नहीं होगा। उसकी अगला वो हो गए मौलाना साहब सदारत अपने पास रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी नून आमने सामने है। अली वजीर और मोहसन दावड़ वजीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जो कौमी असम्बली में जो कुछ वो कलमात फरमा चुके हैं वो छोड़ दें। बिलावल भुट्टो साहब का जो कातिल आला है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब का, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, करप्शन छोड़ दें, जो कातिल आला था बिलावल भुट्टो का, उसकी काबीना में बिलावल भुट्टो वजीर खारजा के तौर पर। और बिलावल भुट्टो, इसका सवाल रखना चाहता हूं कि क्या बिलावल साहब को बनना चाहिए? क्या वो शहबाज शरीफ के वजीर बनेंगे? यानी ये तो बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के वजीर, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं इसके ऊपर आप कहते हैं हुकूमत गिर जाएगी, मैं जरा ये कंप्लीट करवा लूंगा कि गिरेगी, फिर जरा बिलावल साहब के ऊपर दो जुमले से इमरान हुकूमत गिर। और दो जुमले से, एक इखलाकी वैल्यू इमरान खान साहब के निकल जाने से कौमी असम्बली की, और हमजा शहबाज साहब का जो मैंडेट चोरी करके बने उसकी इखलाकी वैल्यू, और बाप बेटा वो भी ये सारा इमरान खान को प्लस। आखिर में आपने मजाक ही किया, वैसे माजरत चाहता हूँ। इमरान साहब गिरा लेंगे या नहीं गिराएंगे? जी देखें, या इलेक्शन करवा लेंगे या नहीं कराएंगे? आज जो मुलाकात हुई है ना शहबाज शरीफ साहब की, उससे उनको कुछ एतमाद मिला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं क्लियरली कि ये लोग हलफ नहीं उठाना चाह रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नखरा कर रही थी
اور ان کو جو موومنٹ نظر آ رہی ہے لوگوں کے اندر اس سے ان کو الیکشن قریب نظر آ رہا تھا اور وہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے اس حکومت کا. ان کو حکومت کے ساتھ مل کر کیبنٹ میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ان کے اوپر ڈلا ہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ حکومت کے اندر شامل ہو جاؤ, جا کے حلف لے لو. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسی نہیں اکٹھی ہوئی, یہ ایک درد سر ہے جو اٹھانا پڑے گا اٹھانے والوں کو, اور ان کو اکٹھا رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. عمران خان کی حکومت کو چلانا بچانا شاید اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا. شعر یاد آ گیا, شعر سن لیں یار. عشق کو درد سر کہنے والا سنو, کچھ بھی ہو ہم نے یہ درد سر لے لیا, اب نگاہوں سے بچ کر کہاں جاؤ گے, ہم نے تیرے محلے میں گھر لے لیا. اب آگے کنٹینیو کریں. بس جہاں سے حکم آتا ہے وہاں سے حکم آیا اور یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے اور آ کر انہوں نے حلف لے لیا ہے. لیکن حلف لینے کے بعد ابھی ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں. یہ پھڈا رہے گا ان کا, یہ پھڈا رہے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ارلی ہے یا لیٹ ہے؟ سارے الیکشن جلدی ہوں گے, الیکشن جلدی ہوں گے. اور بریک سے پہلے کیا پھر میں بلاول صاحب کی شروعات. نومبر کے بعد ہی ہوں گے, جب بھی ہوں گے, اور ان کو نومبر تک اکٹھے ہی جس کو آپ کا خیال ہے کہ جس کو نکالا جا رہا ہے اس کو واپس لانے کے لیے دوبارہ جلدی الیکشن تو نہیں ہو سکتا؟ میرا نہیں خیال. بٹ اینی تھنگ کین ہیپن. اگر ہوئے بھی بٹ یور سینس از کہ نومبر کے بعد یہ سارا میلہ لگا تھا نومبر کے لیے, تو لیکن وقت سے پہلے ہوں گے, زیادہ دیر نہیں چلے گی, میں نومبر تک یہ نکالیں گے مرتے جرتے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ سر میلہ جس کے لیے مرضی لگا تھا, یہ میلہ چلنا کوئی نہیں ہے, یہ الیکشن آپ کے اگست ستمبر تک ہو جائے. لیکن کیسے کرائیں گے الیکشن؟ چلے مجھے اگر اجازت دیں میں 3 جملوں میں کہ الیکشن دیکھیں, جلسہ کر لیا, بہت بڑا جلسہ کر لیا, جلسہ ختم ہو گیا, اگلے 2-3 دن کچھ نہیں ہوا, پھر ایک اور جلسہ ہو گیا, بہت بڑا جلسہ ہو گیا, پھر اگلے 3 دن کچھ نہیں ہوا. یہ کیسے الیکشن فورس ہوگا؟ مجھے عمران 3 جملے ہیں, آپ 3 جملے تینوں کو میں دے رہا ہوں بریک سے پہلے, کیسے ہوگا؟ عمران خان سٹارٹنگ ود یو. جی میں بتا دیتا ہوں سر, خالی جلسے ہی تو نہیں کرنے اس نے, اس کے پاس تو اور بہت ساری پولیٹیکل آپشنز ہیں اور وہ بھی بتا نہیں رہے, وہ استعمال کریں گے آنے والے وقت میں. ساری اسمبلیوں سے استعفے دیں گے اور انہوں نے اسلام آباد آنا ہے. وہ ساری اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, وہ اینڈ میں جا کے خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. عمران خان کے پاس دینے کے لیے روزانہ ایک سرپرائز ہونا تو پھر بھی 1 مہینے تک وہ روز دے سکتا ہے. مجھے ایک ہی خوف ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جماعت اسلامی کی طرح وہاں پہ بنگلہ دیش میں خود کو بین نہ کرا بیٹھیں, وہ MQM کی طرح خود کو اپنے لیے بہت ساری مشکلات نہ پیدا کریں. مصر کے مرسی صاحب اخوان المسلمین والا اپنا حشر نہ کروا بیٹھیں. سو تھوڑا سا ٹھنڈے رہیں, سیاست کو سیاست کی طرح لے کر جائیں. اتنی ایکسٹریم پوزیشن جتنی وہ لیتے جا رہے ہیں, آپ کو یاد الطاف حسین صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا, ڈیلی بنیادوں پہ اس کی رسی ڈھیلی ہوتی گئی, کرتے آخر پہ انہوں نے اپنا کیا حشر کیا. ابھی تک دوسرے نہیں, آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہے گا جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ آ کے پورے ملک میں ہنگامے کروائیں, بند کر دیں سارا, وہی ہنگامے کروائیں یا آگ لگوائیں, یہاں پہ جلاؤ گھراؤ جو شیخ رشید. ضروری نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ جی مرکزی شرائیں بند کر دیں, لوگ جا کے بیٹھیں, کتنے دن کرتے رہیں گے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا. پھر حکومتیں ہیں, پھر ویلنس ہوگا, تشدد ہوگا. آپ ایک پولیٹیکل فورس ہیں, پولیٹیکل آپشنز پہ جائیں. اگر ایکسٹرا پولیٹیکل آپشن پہ جائیں گے تو میں نے آپ کو 3-4 آپشن آپ کو بتا دیے کہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں ان کو ٹھنڈا رہے. پہلے بھی انہوں نے گرم کر کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم آفس سے اٹھا کے سڑک پہ لے گئے ہیں, اب سڑک سے اٹھا کے کہیں اور نہ. ایڈوائزرز کا کام نہیں, یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ. لوگ جو ساتھ میں کمپنی دے رہے ساتھ والے اکثریت کہتے تھے کہ استعفیٰ نہیں دینا. خان صاحب کہتے میں تو گھر سے سوچ کیا تھا, میں اس اسمبلی میں نہیں جاؤں گا, اگر کسی نے جانا ہے تو جائے. یہ جملہ بھی کہا انہوں نے. اگر الیکشن کروانے تھے انہوں نے تو پھر ان کو اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا. 2 دباؤ رکھتے, اسمبلی کے اندر بھی رکھتے اور سڑکوں پہ بھی رکھتے. ایک چھوٹے پہلے سے چھوٹی بحث لے کے انہوں نے اپنے آپشن جو ہے نا ایگزاسٹ کیے ہوئے بہت سارے. ایک بریک لیتے ہیں, کے بعد کیا بلاول صاحب اس کابینہ کا حصہ بنیں گے, اور اگلی عمران خان صاحب کی موو بھٹی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ہو سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کیا بلاول صاحب کو حصہ بننا چاہیے اس کیبنٹ کا؟ سر جب آپ وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈال دیا ہے, وزیر بنوا دیے ہیں, سب کچھ ہو گیا, اب آپ اپنے نیریٹو کے لیے کہ کل کو اگر میں نے جلسوں میں تقریریں کرنی ہیں تو مجھے ٹانٹ نہ کیا جائے کہ آپ نے بھی تو اس کے نیچے کام کیا ہوا تھا. جب آپ ایک دفعہ دریا میں آپ گھس گئے ہیں تو پھر وہ اس بارش کی کراچی کی تصویریں یاد ہے آپ کو جب یہ سارے نوڈیرو گئے تھے؟ اب میں کوشش کرتا ہوں نکالیں اس میں, جس میں ایک ہی پوسٹر کے اوپر بلاول بھی تھے اور شہباز میرا یہ خیال ہے آپ جب اتنا کچھ کر چکنے کے بعد, ایک دوسرے سے تقریریں کرنے کے بعد بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے فار اینی گریٹر ریزنز, کوئی نوبل کاز وٹ ایور, اس کے بعد بلاول کے لیے بہترین ٹائم ہے, موقع ہے, سال 6 مہینے جو بھی ہے کہ اپنے آپ کو ٹرین کریں, گروم کریں, سیکھیں. اور بینظیر بھٹو صاحب نے اپنے والد صاحب کی جب آئی تھیں, انہوں نے فارن آفس میں ایک ڈیسک سنبھالا تھا. اس کے بعد کیونکہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا کون سا ویک پوائنٹ تھا, لیکن انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پالیٹکس کرنی ہے.
تو نہیں سر وہ تو اب بھی تو اگے ایک دوسرے کو ناسور کہنا ہے, اگے جا کے ایک دوسرے ملک دشمن کہنا ہے, لٹ کے مار کے برباد ہو کے کہنا ہے. پہلے بھی کہتے رہے ہیں تو عوام نے کون سا بگاڑ لیا؟ عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو پروگرام کے پہلے سے میں کہہ چکا, عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں, زرداری صاحب کو کرتے ہیں, بلاول کو کرتے ہیں, یا شہباز شریف اینڈ کمپنی کو کرتے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. یہ بھول جائیں, آپ کے میرے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں پڑے گا. بلاول کے لیے بیسٹ ہے. عمران خان صاحب نے موقع ضائع کیے ہیں, بلاول نے ان کو, میرا خیال ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے گورننس کے اندر. جائیں عمران خان کا آپ کو یاد ہو پارلیمنٹ میں نہیں گئے, کمیٹیز میں نہیں بیٹھے, کوسچن آور میں نہیں بیٹھے, ان کو کچھ گورننس کا نہیں پتا تھا. آپ نے کہا تھا, ان کو سوال پوچھا تھا جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب جس میں ناراض ہو گئے تھے صحافیوں سے, اور آپ کو یاد ہو آپ کو انہوں نے آتے ہوئے کہا تھا جی کاشف پوچھیں. اب آپ بھی تیار نہیں تھے, آپ بھی تھوڑے سے آپ اس کو گھبرا گئے تھے, تو آپ نے گھبرا کے سوال پوچھا جس پہ وہ آ کے تھے وہ اس پہ پریشان ہوئے تھے. تو آپ نے کہا تھا کہ جناب خان صاحب لگتا ہے کہ آپ بھی تیار نہیں تھے حکومت لینے کے لیے. ہاں کاشف میں بالکل تیار نہیں تھا. سو آپ کو تھوڑا سا سام ٹائم, یہ نہیں کہا گھبرانا نہیں ہے, نہیں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو سام ٹائم, کیونکہ بلاول کی وہ کمیٹیز کے بھی یہاں پہ وہ چیئرمین رہے ہیں, ان کا ایکسپوجر بہتر ہوگا. اگر آپ نے سب کچھ کر لیا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو گرومنگ کے لیے سیکھنے کے لیے جوائن آپ کے خیال ہے بھٹی صاحب؟ سر مشرف سے حلف دونوں جماعتوں نے لیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جب مشرف صاحب نے کو کیا, بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دبئی میں ملاقاتیں فرمائیں. اس کے بعد زرداری صاحب نے مشرف صاحب سے ڈیل کر کے باہر گئے. اس کے بعد آپ تو سارے تاریخی واقعات بتا رہے ہیں نا, میں تاریخی واقعات ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں نہیں تاریخی واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیا اس کے بعد بھی بے نظیر بھٹو کو دھرتی وہ انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہیں, اور انہوں نے گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان کہا جاتی عمرہ کا, ناسور دھرتی کا اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے کہا, یہ ضیاء الحق کا اصل بیٹا, اسامہ سے فنڈنگ لی, کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں. تو اس لیے وزارت خارجہ لوٹے. آخر میں آپ کے یہ کابینٹ بن گئی ہے, حکومت بن گئی ہے, کیا ہوگا اگلے 6 مہینے میں؟ جسٹ سنیپ شاٹ. جی کاشف بھائی میں بات کروں. جی کاشف بھائی بلاول بھٹو زرداری کیبنٹ میں جائے گا ہی نہیں جائے گا, یہ ہم کیوں پوچھیں؟ پہلے بڑا انہوں نے اخلاقی معیار قائم کیا ہوا, بندے سارے خرید کے, ادھر نوٹ کھلا کے لوگوں کو, ہوٹلوں میں ان کو عیاشیاں کروا کے, سندھ ہاؤس کے اندر ساری ہارس ٹریڈنگ ساری دنیا نے دیکھی ہے. یا تو بلاول ہونا کسی بہت بڑے اخلاقی معیار کے اوپر فائد ہو, وہ کیبنٹ کے جیسے باقی بندے ہیں ویسے بلاول بھی ہے, یہ بھی بن کے تیر مار لے جو مارنا ہے وزیر خارجہ. یہ کوئی اتنی ایسے سر پہ اٹھا کے اتنا بڑا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نارمل آدمی اپنے بہیویئر سے اپنے کام سے بتا رہا ہے میں نارمل بندہ ہوں, وہ بھی نارمل ہے تو نارمل کی طرح ٹریٹ کر دیتے ہیں, بن جائے بھائی وزیر خارجہ, جو اس نے کرنا یہ بھی کر دے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ تمام کا ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. اگلے چند دن بڑے دلچسپ ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.